اس دفعہ جو ڈیمانڈ ہے کوکنگ آئل کی 6000 میٹرک ٹن ٹوٹل کی نہیں بات کر رہا, یہ ایکسیس ہے جو ڈیمانڈ کریٹ ہوئی ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر, اور یہ 10% ابو ہے جو آپ کی ایئرلی ڈیمانڈ ہوتی ہے. مطلب آپ نے ایک ہی مہینے میں 10% اضافہ جو ہے اس کے اندر کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی سر قابل غور ہے چیز کہ ایوریج پرائس جو ہوتی ہے کوکنگ آئل کی وہ تقریباً 650 روپے کا آپ کو ملتا ہے, وہ جو آپ کا کنستر ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو ایکویٹ کر لیں یا ملٹیپلائی کر دیں ود دی کرنٹ ڈیمانڈ تو یہ تقریباً 4 بلین روپیز کا آپ کی ایڈیشنل سیل جو ہے صرف اسی مہینے میں کوکنگ آئل پہ ہوئی ہے. اور سر آپ یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ کوکنگ آئل جو ہے ہمارا وہ بھی ایک بہت بڑی ہماری امپورٹ ہے. تو یعنی کہ سر ہم نے فیصلہ کیے ہوئے جو بھی آئلز ہیں, مطلب وہ اومیگا فش آئلز ہوں سر, وہ کوکنگ آئل ہو اور وہ والا آئل ہو جس سے گاڑیاں چلتی ہیں یا بجلی بناتے ہیں, وہ سب امپورٹڈ ہم نے کرنا ہے, وہ لوکلی ہم نے نہیں بنانا. یقیناً سر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. زر مبادلہ جو ہے ہمارا بڑا سفر کرتا ہے اس کی وجہ سے. باقی جہاں تک رمضان کی بات ہے, ہر رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے. ایک ہم وکٹری لیپ لیتے ہیں ہمیشہ عید جب آتی ہے کہ دیکھیں اس دفعہ ریمیٹنس کتنی زیادہ اس مہینے, منتھ آن منتھ دیکھیں کتنی ریمیٹنس زیادہ ہوئی ہے. اچھا وہ منتھ آن منتھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے عید جو ہے وہ ہر دفعہ ایک مہینے میں تو آتی نہیں ہے, تو وہ اس میں ظاہر ہے باہر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پیسے بھیجتے ہیں, خاص طور پہ جو بقرہ عید ہوتی ہے اس میں پیسے اور زیادہ آتے ہیں. اچھا اسی طرح ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ بھی رمضان میں بڑھ جاتا ہے, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آئل زیادہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. مجھے بہرحال اس لاجک کی زیادہ سمجھ نہیں آتی, اور اس کی سمجھ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ زیادہ مزیدار مرغن گھی میں تلی ہوئی چیزیں تو تب بنائیں کہ اگر مہمان آئے اور وہ کہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے اتنی کو مزیدار چیز رکھیں کہ اس سے رہا نہ جائے. اچھا جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, جیسے کہ آپ جب افطار کرتے ہو اس وقت آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے, آپ 10-12 گھنٹے سے بھوکے ہوتے ہو, اس وقت تو آپ کے سامنے کچھ بھی آ جائے تو آپ کھا لو گے. تو کیوں ہم اتنا تردد کرتے ہیں, اتنا اہتمام کرتے ہیں, اور ہیلدی آپشنز کے بجائے ہم اتنی جو ہے وہ آئلی اور فرائیڈ چیزوں کی طرف جاتے ہیں؟ یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آ سکے گی. بہرحال مبارک ہو, گروتھ ریٹ آپ کا اس سے جو ہے وہ اوپر جائے گا. اس کے علاوہ ڈاکٹرز کو مبارک ہو, اینٹی کولیسٹرول دوائیاں بنانے والوں کو مبارک ہو. سر گروتھ ریٹ کون سے اوپر جائے گا؟ اپنا میدے کا سر گروتھ وہ بھی, اور اکانومی بھی دیکھیں نا کہ پیسہ تو 4 بلین آپ کہہ رہے ہیں مزید لگے. سر میں اس کا میرے پاس نا جواب ہے ویسے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. سر دیکھیں کچھ ایسی آئٹمز ہیں جو سال میں آپ رمضان کے مہینے میں ان کی, مطلب اس کے اندر یہ نہیں دکھایا ہوا کہ اس تیل سے ہوتا کہ, تو تیل کے بارے میں بتایا نا, اس تیل سے جو ہوتا ہے اس میں سے میرے خیال میں پکوڑے جلیبی اور جو سموسے ہیں وہ تو کافی زیادہ اس کا حصہ جو ہے وہ کنزیوم کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ تو پیور مطلب آئل کے اندر ڈبو کے آپ نے وہ چیز نکالنی ہوتی ہے. تو سر آپ دیکھیں رمضان کے مہینے کے اندر آپ کا یہ آئٹمز جو ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب آج رمضان جب نہ ہو کہ جی آج تھرسڈے ہے گھر پہ جلیبی پکوڑے اور سموسے, یہ کہیں نہیں بات ہوتی. یہ رمضان میں لیکن ایوری ڈے کسی نہ کسی افطار پہ, مطلب آپ خود ایک شخص یہ نہیں کنزیوم کرتا, بٹ اگر افطاری ہو رہی ہے تو یہ چیزیں آ رہی ہیں. آیا یہ کنزیوم ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی وہ ایک الگ بات ہے, بٹ اگر سامنے آ جائے جیسے آپ نے کہا کہ جو شخص ہے وہ کھا لیتا ہے ان چیزوں کو, تو ایک تو یہ آپ کو بہانہ مل جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی رمضان کا مہینہ اور پکوڑے سموسے وہ جلیبی نہیں ہے اس کے اندر, تو یہ افطاری نہ ہوئی. تو ایک تو یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ایک ہم نے اس کو کلچرل ایک چیز بنا لی. حالانکہ میں یہ دعوے سے اور سیلف ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ رمضان سے بہتر مہینہ ہے ہی نہیں ویٹ لاس کرنے کے لیے. اگر آپ اپنا جو افطاری والا ٹائم ہے وہ اس کو ذرا مینیج کر لیں اور تھوڑی سی ایکسرسائز اوپر سے چھڑک دیں اس کے اوپر, تو آپ ویٹ لاس بھی اچیو کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ تیل کی فگرز آ گئی تو زیادہ ویٹ لاس ہو نہیں رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.